السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول کائنات، فخر موجودات، سرور عالم، نور مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، فخر آدم و بنی آدم، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت آبروئے دین و سنیت حضرت قاری لیاقت رضا نوری زیدہ مجدہ صحت یاب ہو کر کئی ماہ کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ حسب سابق آج صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی اور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہما الرحمہ کے آراس کے سلسلے میں اس پرنور محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے مساعی جدیدہ کو قبولیت کا حسین تمغہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قاری صاحب قبلہ مقررین اور خطباء کو مختلف موضوعات دیتے ہیں تاکہ جس شخصیت پر پروگرام کیا جا رہا ہے اس کی ہمہ گیری سامعین سماعت کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے پہلو با پہلو مقتدر شخصیت کی پاکیزہ زندگی سے نور کشید کر سکیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور فروغ رضویات۔ انشاءاللہ العزیز والقدیر کوشش رہے گی کہ عطا کردہ موضوع پر سیر حاصل نہ سہی معتدل گفتگو مختصر سے وقت میں ہو جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان چمنستان رضا کے ایسے گلے تر کا نام ہے کہ جس کی لطیف خوشبو سے کل بھی عالم اسلام معطر تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ جہاں تک حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فروغ رضویات کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ کہا جائے تو قطعی غلط نہ ہوگا کہ آپ تو تادم حیات فروغ رضویات میں شب و روز محنت شاقہ کرتے ہی رہے، اور جب دنیا کو آپ نے خیر بات کہا تو اس وقت اپنے انتہائی ذی استعداد و ذی صلاحیت تلامذہ کی ایسی ٹیم آپ نے چھوڑی جو ٹیم فروغ رضویات میں اپنا مخلصانہ کلیدی رول ادا کرتی رہی، اور پھر ان کے تلامذہ بھی آج اسی مشن کے لیے زندگی کے لمحات قربان و سرشار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ کے تلامذہ کے علاوہ آپ نے اپنی تمام اولاد کو
نہ صرف یہ کہ عالم دین بنایا بلکہ فروغ رضویات اور مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت و سیانت کے لیے کار بند فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے فروغ رضویات سے متعلق کارناموں کا ذکر کریں، ضروری ہے کہ آپ کے علمی تبحر کے چند اہم گوشے نظر سامعین کیے جائیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے اساتذہ میں حضرت محدث سورتی علی رحمت و رضوان کا نام نامی اسم گرامی بہت ہی اہم ہے۔ حضرت محدث سورتی علی رحمت و رضوان کتب احادیث پر گہری نظر رکھنے والے، اصول حدیث اور فن رجال میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ جب حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان حضرت محدث سورتی علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پیلی بھیت پہنچے تو ایک ہی نظر میں نہ صرف ایک حضرت محدث سورتی نے آپ کی علمی استعداد کے آپ معترف ہو گئے، بلکہ آپ کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ علمی فیضان کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت محدث سورتی علی رحمت و رضوان کی درسگاہ میں اگرچہ بڑے بڑے ذی استعداد طلباء کا ایک ازدحام تھا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو ساری عمر میں ایک ہی طالب علم ملا ہے جو محنتی بھی ہے اور سمجھدار بھی، علم سے شوق اور دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک بار آپ نے یوں بھی فرمایا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو وہ مولوی امجد اعظمی نے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی علمی لگن کا یہ عالم رہا کہ آپ نے پیلی بھیت میں قیام پذیر ہو کر شب و روز اس قدر محنت کی کہ صرف 14 ماہ کی انتہائی قلیل مدت میں سیاہ ستہ کے ساتھ موطا امام محمد، کتاب الآثار، شرح معنی الآثار، مسند امام اعظم وغیرہ کتب احادیث بالاستیعاب پڑھ کر امتحان میں نمایاں کامیابی سے بہرور ہوئے۔ حضرات سامعین، درسیات میں آپ کی بالی نظری، مہارت و تجربہ پر اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی کہ خود مجدد اعظم سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، امجد علی کو درس نظامی کے تمام فنون میں کافی دسترس حاصل ہے۔ سامعین غور فرمائیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک فن یا چند فنون نہیں کہا بلکہ تمام فنون کی بات کہی۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ درس و تدریس کے میدان کے بلا شبہ لائق ست تحسین بے مثال شہ سوار تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اکتساب طب سے فارغ ہو کر اپنے ہی دولت کدے میں مطب کا آغاز کر دیا۔ جب یہ بات حضرت محدث سورتی کو معلوم ہوئی تو آپ کو بے حد قلبی قلق ہوا۔ طبابت کے 1 سال کے بعد جب حضور صدر الشریعہ پیلی بھیت پہنچے اپنے استاد گرامی سے ملاقات کے لیے تو عرض کیا کہ حضور میں بریلی شریف جا رہا ہوں، تو حضرت محدث سورتی نے موقع غنیمت جان کر ایک خط سیدی اعلیٰ حضرت کے نام لکھ کر آپ کو دیا اور کہا کہ یہ خط اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس خط میں خصوصی طور پر یہ لکھا تھا کہ حضور جس طرح ممکن ہو آپ اس شخص کو یعنی صدر الشریعہ کو خدمت دین و علم کی طرف متوجہ کیجیے۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان بریلی شریف پہنچ کر سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب وہ خط پیش کیا تو سیدی اعلیٰ حضرت نے خط پڑھ کر فرمایا، مولانا یہ بتائیں کہ ان دنوں کیا کرتے ہیں؟ تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ حضور میں ان دنوں طبابت کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کس قدر اچھوتے انداز سے آپ کی توجہ خدمت دین و علم کی طرف مبذول فرمائی، سنیے۔
اور سیدی اعلیٰ حضرت کی انقلاب آفرین نگاہ ناز کی مدحت سرائی کیجیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے سیدھے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مطلب کو خیر بات کہہ دیجئے، مطلب چھوڑ دیجئے، طبابت کا کام ترک کر دیجئے، نہیں، اور نہ آپ نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ منظر اسلام میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیجئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مولانا مطلب بھی اچھا کام ہے، العلم و علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی، مگر طب کرنے میں ایک خرابی یہ ہے کہ صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ باتوں کا کیا اثر ہوا، اس سلسلے میں حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد کے بعد مجھے قارورہ دیکھنے سے انتہائی نفرت ہو گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنی نگاہ ولایت سے مشاہدہ فرما رہے تھے کہ حضرت صدر الشریعہ کے اندر کس قدر تدریسی ملکہ، علمی لیاقت اور افہام و تفہیم کی قوت موجود ہے۔ یہی سبب ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ کو نہ صرف یہ کہ منظر اسلام کا مدرس بنایا، بلکہ انہیں منصب صدارت پر فائز فرما دیا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان تا حیات ظاہری منظر اسلام میں اپنے علمی فیضان کا دریا بہاتے رہے۔ بریلی شریف کو کبھی بھی خیر بات نہیں کہا۔ اس سلسلے میں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا، آپ بھی سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بریلی شریف کو اپنا گھر سمجھا۔ وہ صاحب اثر تھے اور کثیر تعداد طلباء کے استاذ بھی وہ چاہتے تو بآسانی کوئی ذاتی دارالعلوم ایسا کھول لیتے جس پر وہ یکا و تنہا قابض رہتے، مگر ان کے خلوص نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں منظر اسلام کی صدارت عطا کی، وہیں آپ نے حضور صدر الشریعہ کو افتاء کی ذمہ داری بھی سونپی، بلکہ آپ کی فتویٰ نویسی پر اعتماد کلی کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت نے صدر الشریعہ کا خطاب عطا فرمایا۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت لکھنا شروع کی تو اس کی ابتدا حصوں کی تصدیق کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ کو صاحب مزد و جاہ، حامل طبع سلیم، پیکر فکر قویم اور جامع فضل و ولا گردانا، اور آپ کی رد و مناظرہ میں دستگاہ دیکھ کر فرمایا، بلکہ رضا کے شاگردوں کا نام لیے گھبراتے یہ ہیں، میرا امجد مست کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ملی و قومی مسائل کے حل و قضا کے لیے دارالقضا کی ضرورت محسوس کی تو ہر چند کے آپ کے تلامذہ و خلفاء میں ایک سے ایک بڑھ کر مقتدر و نابغہ روزگار شخصیتیں موجود تھیں، لیکن آپ نے اس اہم منصب پر حضرت صدر الشریعہ کو ہی فائز فرمایا۔ اس سلسلے میں حضرت برہان ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک دن تقریباً صبح 9 بجے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج بریلی میں دارالقضا کی بنیاد رکھتا ہوں اور تمہیں قاضی کا منصب تفویض کرتے ہوئے ہندوستان کے لیے قاضی شرع مقرر کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی بھی ایسے مسائل پیدا ہوں جن کا شرعی فیصلہ قاضی شرع ہی کر سکتا ہے تو وہ قاضی شرع کا اختیار مولانا امجد علی کو ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ ساری نوازشیں دیکھ کر برملا زبان پکار اٹھتی ہے کہ بلا شبہ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان سیدی اعلیٰ حضرت کی نظر میں افقہ العلماء تھے۔ صرف منظر اسلام کی صدارت، دارالافتاء کی ذمہ داری، دارالقضا کا منصب ہی نہیں
بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے آپ پر اس قدر عنایات کی بارشیں فرمائیں کہ آپ کو مطبع اہل سنت نیز ماہنامہ الرضا کا اہتمام و انصراف بھی آپ ہی کے حوالے کر دیا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اتنی ساری ذمہ داریاں بحسن خوبی اور انتہائی دل جمعی اور لگن اور اخلاص و للہیت کے ساتھ نبھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا امجد علی کام کی مشین ہے، لیکن ایسی مشین جو کبھی فیل نہ ہو۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جہاں سیدی اعلیٰ حضرت کی حیات ظاہری میں فروغ رضویات کے لیے من دھن تن کے ساتھ لگے رہے، وہیں آپ کے وصال کے بعد بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے مشن اور مسلک کے ارتقاء میں اپنا فرض مکمل طور پر ادا کیا۔ خواہ شدید تحریک کی ناکہ بندی ہو کہ باطل کا انہدام، علم دین کی اشاعت ہو کہ مسلک کی ترویج، آپ ان تمام امور کی مخلصانہ طور پر تا دم حیات انجام دہی کرتے رہے۔ اب میں اپنی مختصر تقریر کا اختتام سرکار مفتی اعظم ہند نے 1364 ہجری مطابق 1945 عیسوی میں سفر حرمین شریفین کے روانہ ہوتے وقت حضور صدر الشریعہ کو جو نصاحے اور وصایا ارشاد فرمائے تھے، اس کے ایک اہم حصے پر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آستانہ عالیہ رضویہ بریلی سے شرعی احکام پہنچانے کی خدمت فقیر اپنے برادر طریقت صدر الشریعہ حضرت مولانا مولوی امجد علی صاحب اعظمی زیدت مکارمہ کے سپرد کرتا ہے۔ موصوف آستانہ عالیہ مقدسہ پر ہی قیام فرما رہیں گے۔ آپ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ارشد تلامذہ اور اکابر خلفاء میں سے ہیں۔ 20-22 سال تک اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی صحبت میں رہ کر علم و معرفت سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں، اس لیے آپ کے پہنچائے ہوئے شرعی احکام اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے مسلک پر مبنی ہوگا۔ موصوف مدرسہ اہل سنت منظر اسلام مسجد بی بی صاحبہ کے صدر مدرسین کی حیثیت سے ہر طرح کی سرپرستی فرمائیں گے، اور جملہ اختیارات جو اس آستانے کے عقیدت کے شاں کی جانب سے اس فقیر کو حاصل ہے، وہ سب فقیر اپنی طرف سے صدر الشریعہ کو تفویض کرتا ہے۔ حضرات سامعین، غور فرمائیں، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے لفظ لفظ سے جہاں حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان پر آپ کے اعتماد کلی کے آبشار پھوٹ رہے ہیں، وہیں فروغ رضویات سے متعلق آپ کے کارہائے نمایاں کی کلیاں بھی مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک خاص بات سامعین اکرام، ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے اپنے اس فرمان میں باضابطہ واضح طور پر اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مسلک کہہ کر ان تمام صلح کلی اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی، جو یہ کہتے پھرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت معاذ اللہ وہابیہ کا دیا ہوا نعرہ ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی تحریروں اور تقریروں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا استعمال کرتے رہے اور اپنے تلامذہ مریدین متبصرین معتقدین سے اسی مسلک پر قائم و دائم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت بالخصوص آج کے پرفتن اور الہادی دور میں ہم حق پرستوں کے لیے امتیازی نشان بھی ہے اور امتیازی شان بھی ہے۔ اس لیے بندہ احد نے بہت پہلے کہا تھا اور حق کہا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہ پیروی
مسلک اعلی حضرت کی یہ پیروی کل صحابہ کی تقلید سے کم نہیں، اور چلتے چلتے میرا یہ پیغام بھی لیتے جائیں اور اس پیغام کو عام و تام کر دیں اور ببانگے دوحل اعلان کر دیں، پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں، پرفتن دور حاضر میں قدسی ہمیں مسلک اعلی حضرت فقط چاہیے، فقط چاہیے، فقط چاہیے۔ حضرات، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب آئیے حضور صدر شریعہ علیہ رحمت و رضوان کی عظمت شان پر بندے ناچیز نے جو چند اشعار کہے ہیں آپ بھی سماعت فرمائیں۔ مطلع عرض کیا ہے، کمال شریعت ہیں صدر الشریعہ، کمال شریعت ہیں صدر الشریعہ، مسلمان کی عظمت ہے صدر الشریعہ۔ اور شعر آپ دیکھیں، معطر ہوئی سنیت کی فضائیں، یہ حقیقت کا کاش شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ معطر ہوئی سنیت کی فضائیں، گلے اعلی حضرت ہیں صدر الشریعہ، گلے اعلی حضرت ہیں صدر الشریعہ۔ اور یہ شعر بھی آپ کی توجہ کا حامل ہے کہ بنایا سبھی شاہزادوں کو عالم، بنایا سبھی شاہزادوں کو عالم، یوں حقدار جنت ہیں صدر الشریعہ، یوں حقدار جنت ہیں صدر الشریعہ۔ ارے فتاوے کی دنیا کی شاہی مبارک، فتاوے کی دنیا کی شاہی مبارک، بہار شریعت ہیں صدر الشریعہ، بہار شریعت ہیں صدر الشریعہ۔ اور یہ شعر تاریخ کے اجالے میں آپ سماعت کیجئے گا، اسے آپ تلمیحی شعر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملے رب سے دوران حج و زیارت، ملے رب سے دوران حج و زیارت، ضیاء شہادت ہیں صدر الشریعہ، ضیاء شہادت ہیں صدر الشریعہ۔ اور آخری شعر، اس کی حفاظت کیجئے گا، ہوا بدعتوں کا مکمل صفایا، ہوا بدعتوں کا مکمل صفایا، کہ معمار سنت ہیں صدر الشریعہ، کہ معمار سنت ہیں صدر الشریعہ۔ اور مقطع دعاؤں کے ساتھ، مزین دل تار ہوگا اے قدسی، مزین دل تار ہوگا اے قدسی، محب رسالت ہے صدر الشریعہ، کمال شریعت ہے صدر الشریعہ، بہار شریعت ہے صدر الشریعہ، مسلمان کی عظمت ہے صدر الشریعہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔